بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج 13 رجب، ولادت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ سب دوستوں کو، دیکھنے والوں کو ولادت باسعادت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرہ مبارک۔ ایک نئی صبح، صاف ستھرا دن، الحمدللہ۔ ڈی گراؤنڈ فیصل آباد سے صدا حسین۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک نئی صبح کا آغاز اللہ کریم کے بابرکت نام سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کو مقومت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سے حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میں نے اپنا کچھ وقت اولاد و وظائف کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس میں درود شریف کے لیے کتنا کروں؟ اللہ کتنا پہنچاؤ؟ تو میں نے عرض کیا کہ 1/4 حصہ میں درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو تمہاری بہتر۔ سیدنا تو میں نے عرض کیا پھر میں آدھا حصہ درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں۔ سبحان فرمایا اگر زیادہ کرو تو تمہاری بہتر۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں 2/3 حصہ درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں۔ فرمایا اگر زیادہ کرو تو تمہاری بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی میں اپنا سارا ٹائم ہی درود پاک کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ سبحان فرمایا اگر تم ایسا کرو گے سیدنا تمہارے دین کے کام بھی بنیں گے، دنیا کے کام بھی بنیں گے، سیدنا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جو الصلاۃ آدمی والسلام۔ 1 مرتبہ وہی تو درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک اور فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہی شخص ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہے۔ سبحان اور جایا جس شخص کے سامنے میرا نامی اسم گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ اللہ۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ ہمارے علیہ وسلم۔ محسن ہیں، ہماری گردوں پر آپ کے احسانات ہیں، بے شک ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن بطور امتی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پر درود بھیجیں۔ بے شک دیکھیے یہ 2 گھنٹے کا میچ دیکھتی ہے، سیاست کو منہ کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا، تو خدا نہ کچھ وقت درود پاک کو بھی دی۔ سیدنا اور اگر ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام ہو، درود ابراہیمی بھی آپ پڑھیں گے تو اس پر بھی 20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور یہ وقت آپ کا قیمتی بن جائے گا۔ بے شک ابھی ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی قرآن پاک پڑھنا افضل ہے یا درود پاک؟ تو میں نے عرض کی دیکھیے، ایک گلاب کا پھول ہے، ایک چمیلی کا پھول ہے، ایک موتیا کا پھول ہے، ہر گلیلا روگے یہ سب پھول ہے۔ اگر قرآن پاک آپ پڑھیں گے اس سے بھی اللہ کو آپ کا کل نصیب ہوگا، درود پاک پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دعا آپ سفارش کریں گے۔ بس اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، فضول باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں 70 اور 80 سال کا جو وقت ہے یہ موت کا میدان جنگ ہے۔ جس کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، اس سے اوپر ہو چکی ہے، تو وہ موت کے میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دو، تو کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے چھوڑیں گے۔ تو میں بوڑھوں سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں آخر سے توجہ فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی بک سے رہتے کہ کتنے بندے خوشیاں آئے۔ میں 8ویں جماعت پہ پڑھتا جب ایوب کا آیا، اور پہلا ماشاء اللہ تھا، اور اس کا اقتدار اس قدر مستحکم تھا۔ شورش کشمیری لکھتا ہے ہوا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پوچھ کر چلتی ہے، اور سورج بھی اس سے پوچھ کر طلوع ہوتا ہے۔ آج کہاں گیا ایوب؟ ضیاء الحق 10-12 سال ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔
जुल्फ़िकार भी भुट्टो कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता था, उसकी इतनी बनता थी। लेकिन मुझे बताइए आज कहाँ चले गए? हम तो अवाम में से हमारी कोई हैसियत ही नहीं। अल्लाह ताला हमें आखिरत को सामने रखे। आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अफशल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला आलिही व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना आमीन। वंसुरना अलल कौमिल आमीन या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। हमारी खताओं से कबूल फरमा, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह कुल बीमारों को सेहत अता फरमा। आमीन। दुनिया में जिस कितने मुसलमान परेशान हो की परेशान अल्हम्दुलिल्लाह सूरज तुलू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह योगा क्लास मियाँ फरियाद साहब ज़िंदगी रमा दवा। इससे अच्छी किसकी बात हो सकती है? इससे अच्छी किसकी बात हो सकती है जो आपको दीन की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। ये मैंने मफ़हूम बयान किया। बात ये है कि सुबह सुबह उठने का रूटीन बनाएं, नमाज कुरान से कर और फिर ये एक्सरसाइज। डी ग्राउंड फैसला।